بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں سورہ کہف تجوید و تفہیم کے ساتھ اور پارہ پارہ میں سبحان الذی میں۔ آج ہم کریں گے سورہ کہف کا رکوع نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم اس کی مختصر تفسیر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر اس کا لفظی ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد ان آیات کی تطبیق کریں گے۔ بہت ہی مختصر سا ہمارا آج کا بھی رکوع ہے، صرف 5 آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر ہماری سٹارٹ ہو رہی ہے 8واں رکوع آیت نمبر 54 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ یہاں سے ہمارا آج کی تفسیر سٹارٹ ہو رہی ہے آیت نمبر 54 سے لے کر 57۔ قرآن مجید کے منکروں کی شقاوت قلبی اور انتہا تک پہنچ گئی تھی ان کی حد درمیاں، اس کا ذکر ہے۔ طلب حق کی جگہ جدل اور نزاع اور عبرت حاصل کرنے کی بجائے تمسخر اور استہزاء یعنی کہ مذاق اڑانا ان کا شیوا بن چکا تھا۔ ان کی عقلیں ماری گئی ہیں کیونکہ حواس سے معطل ہے، اس لیے اس حال میں ایسے لوگوں کی کتنی ہی رہنمائی کی جائے وہ راہ پانے والے نہیں، کیونکہ جہاں تک دلیل اور حجت کا تعلق ہے قرآن نے حق کو ہر طرح سے واضح کر دیا ہے۔ دل و دماغ کو اپیل کرنے سے کہ اس کے جتنے بھی مؤثر طریقے ہیں سب کو اختیار کیا۔ اب وہ کیا چیز ہے جو مانع ہو رہی ہے، یعنی جو ان کو روک رہی ہے؟ صرف عذاب کا انتظار ہے۔ اس کے آنے کے بعد ماننے کی کوئی بھی فائدہ مند چیز نہیں ہوگی جو ان کو فائدہ دے گی۔ آگے آیت نمبر جو ہے ہماری 58 میں فرمایا کہ تیرے رب کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جس وقت کسی سے قصور ہوا، غلطی ہو، اسی وقت اس کی گرفت ہو جائے اور اس کو سزا دے ڈالے، بلکہ اس کی شان رحیمی یہ ہے کہ وہ مجرموں کو پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا، ان کو مہلت پر مہلت دیے جاتا ہے تاکہ وہ سنبھل جائیں اور اپنی زندگی کے رویے پر نظر ثانی کر کے تائب ہو جائیں، یعنی اللہ سے رجوع کر لیں، اللہ کی آگے استغفار کر لیں۔ آیت نمبر 59 میں قوم سبا اور سمود اور قوم لوط کے اجڑے ہوئے شہروں کی طرف اشارہ ہے جنہیں قریش کے لوگ اچھی طرح جانتے تھے اور تجارتی سفروں میں انہی راستوں سے آتے جاتے تھے، اور عرب کے دوسرے لوگ بھی ان کے احوال سے واقف تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ بھی دیکھیں کتنا خاص انعام ہے۔ میں کل ایک جگہ پڑھ رہی تھی تو واقعی مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ الحمدللہ اللہ نے کتنی بڑی ہمارے اوپر مہربانی کی ہے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے، چاہے چھوٹا یا بڑا، گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ گناہوں کی بو نہیں ہے۔ گناہوں کی اگر بدبو ہوتی، اگر وہ بدبو ظاہر ہوتی تو ایک انسان ایک دن میں کتنے جھوٹ، کتنی غیبت، کتنی چغلیاں اور کتنی چوری، کتنا اور بہرحال آنکھوں کا زنا وغیرہ اور ایکسٹرا ایکس وائی زیڈ یعنی گناہ کبیرہ میں بھی ملوث ہیں بعض لوگ، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی اگر اکٹھے ہوتے تو اس رات سونے وقت یا رات کے اختتام پر یا اس دن کے اختتام پر اس انسان سے کتنی بدبو آتی اور اسی رات انسان کی پکڑ ہو جاتی۔ یا اگر اس زمین کو اللہ نے حکم نہ دیا ہوتا کہ ان کو کچھ نہ کہے اور چپ کر کے سنتی رہے، جیسے کہ سورہ زلزال میں ہمیں ہے کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جو کچھ اس کے ہوگا اور جس کے نام اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ سب ظاہر ہو جائیں گے، اور جس کے ہلکے ہوں گے وہ باہر کر دے گی، سب کچھ ظاہر ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کتنا خاص انعام ہے، ورنہ اسی وقت جیسے انسان گناہ کرتا زمین گواہی دیتی، آس پاس جو اشیاء ہیں وہ بول اٹھتی، انسان کے عذاب بول اٹھتے اور اللہ کی طرف سے عذاب اور پکڑ آ جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمان صفت ہے جو دنیا میں ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحیمی صفت جو ہے وہ ظاہر کی جائے گی، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مزید آج توبہ کا موقع بھی دیتے ہیں اور توبہ کی توفیق بھی دیتے ہیں، مگر اسے جو مانگ لے۔
اور قرآن مجید میں یہ بھی بات ہے کہ جو توبہ کرے اور ساتھ نیک عمل کر لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہ ہی صرف نہیں مٹاتے بلکہ اس کے ان گناہوں کو اس کی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. سبحان اللہ. احسن البیان میں فرماتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے بارے میں، یعنی ہم نے انسانوں کو حق کا راستہ سمجھانے کے لیے قرآن میں ہر طریقہ استعمال کیا ہے، واعظ و تذکیر، امثال یعنی مثالوں کے ذریعے بھی، نصیحتوں کے ذریعے بھی، واقعات بھی پچھلی قوموں کے بتا دیے اور دلائل بھی پیش کر دیے، براہین یعنی واضح طور پر دلائل بھی پیش کر دیے. علاوہ ازیں انہیں بار بار اور مختلف انداز سے بیان کیا ہے. آپ اگر غور سے پڑھیں نا قرآن مجید کو تو آپ کو خود پتا چلے گا کہ ہر ایک پارے میں وہی پچھلا ذکر ہے جو پہلے پارے میں آ چکا، آدم علیہ السلام سے لے کر شیطان کا ذکر اور پھر کچھ قوموں کا ذکر بنی اسرائیل کے بارے میں، اور جس طرح سے ان کو عذاب پہنچے وہ ساری چیزیں، ان کی نصیحتیں، اور پھر مختلف انداز میں ان تمام قوموں کے واقعات ہر پارے میں درج کیے گئے ہیں، تمام انبیاء کرام کا ذکر، اور یہی نصیحتوں کے طور پہ یا مثالوں کے ذریعے سے مختلف انداز سے بیان کی گئی، لیکن وہی باتیں بار بار. لیکن انسان چونکہ سخت جھگڑالو ہے، اس لیے واضح نصیحت کا اس پر کچھ اثر ہوتا ہے اور نہ ہی دلائل براہین اس کے لیے کارگر ہوتے ہیں. تکذیب کی صورت میں ان پر بھی اسی طرح عذاب آئے جیسے پہلے لوگوں پر آیا، یعنی یہ اہل مکہ ایمان لانے کے لیے ان دو باتوں میں سے کسی ایک کے منتظر ہیں، لیکن ان عقل کے اندھوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کی عقل پر پردے پڑ چکے ہیں، اس کے بعد ایمان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یا اس کے بعد ایمان لانے کا ان کو موقع ہی کب ملے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑانا تکذیب کی بدترین قسم ہے. اسی طرح باطل کے ذریعے سے جدال یعنی لڑائی جھگڑا، یعنی باطل طریقے اختیار کر کے حق کو باطل ثابت کرنے کی صحیح کرنا، اس کی کوشش کرنا بھی نہایت مذموم حرکت ہے. اسی مجادلہ باطل کی ایک صورت یہ ہے جو کافر رسولوں کو یہ کہہ کر ان کی رسالت کا انکار کر دیتے تھے کہ تم تو ہمارے جیسے ایک انسان ہو. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، سورہ یاسین میں فرما دیا ہم تمہیں رسول کس طرح تسلیم کر لیں، یعنی تم ہمارے جیسے انسان ہی ہو. لیدحدو کے اصل معنی پھسلنے کے ہیں. کہا جاتا ہے کہ دحدت رجلہ جو ہے یہ اس کا پیر پھسل گیا، یہاں سے یہ کسی چیز کے زوال یعنی ٹلنے اور بطلان کے معنی میں استعمال ہونے لگا. کہتے ہیں دحدت حجتہ دحودن ای بطلت، اس کی حجت باطل ہو گئی. اس لحاظ سے ادحدہ اور یدحدو کے معنی ہوں گے باطل کرنا، یعنی اسے فتح تقدیر نے روایت کیا ہے، یعنی ان کے اس ظلم عظیم کی وجہ سے کہ انہوں نے رب کی آیات سے اعراض کیا اور اپنے کرتوتوں کو بھولے رہے. ان کے دلوں پر ایسے پردے اور ان کے کانوں پر ایسے بوجھ ڈال دیے گئے جس سے قرآن کا سمجھنا، سننا اور اس سے ہدایت قبول کرنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا تھا. ان کو کتنا بھی ہدایت کی طرف بلا لو، یہ کبھی بھی ہدایت کا راستہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. آخری آیت ہے ہماری وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، ان کے لیے ایک وقت طے شدہ ہے، وقت طے کر دیا گیا ہے. یعنی یہ تو رب غفور کی رحمت ہے کہ وہ گناہ پر فوراً گرفت نہیں فرماتا بلکہ مہلت دیتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو پاداش عمل میں ہر شخص ہی عذاب الہی کے شکنجے میں کسا ہوتا. البتہ یہ ضرور ہے کہ جب مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے اور ہلاکت کا وہ وقت آ جاتا ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہوتا ہے تو پھر فرار کا کوئی راستہ اور بچاؤ کی کوئی سبیل ان کے لیے نہیں رہتی. موئلن کے معنی ہے جائے پناہ، راہ فرار. اس آیت سے جو آخری آیت ہے ہماری اس رکوع کی، اس سے مراد عاد قوم کی اور قوم سمود اور شعیب علیہ السلام اور لوط علیہ السلام وغیرہ کی قومیں ہیں جو اہل حجاز کے قریب ہیں اور ان کے راستوں میں ہی تھیں. انہیں بھی اگرچہ ان کے ظلم کے سبب ہی ہلاک کیا گیا لیکن ہلاکت سے پہلے انہیں پورے موقع دیا گیا، اور جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا ظلم و طغیان یعنی سرکشی اس حد کو پہنچ گیا ہے جہاں سے ہدایت کے راستے بالکل مسدود ہو جاتے ہیں اور ان سے خیر اور بھلائی کی امید باقی نہیں رہی، تو پھر ان کی مہلت عمل ختم اور تباہی کا وقت شروع ہو گیا. پھر انہیں حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا. جیسے ہم کوئی غلطی کرتے ہیں اور پھر اس کو اریز کر دیتے ہیں، اسی طرح سے ایسی امتوں کو مٹا دیا گیا. یہ اہل دنیا کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا گیا. یہ دراصل اہل مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ہمارے آخری پیغمبر اور اشرف الرسل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہو. تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں جو مہلت مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، بلکہ یہ مہلت تو
سنت اللہ ہے جو ایک وقت موعود تک ہر فرد، گروہ اور قوم کو وہ عطا کرتا ہے۔ جب یہ مدت ختم ہو جائے گی تو اپنے کفر و عناد سے باز نہیں آؤ گے، تو پھر تمہارا حشر بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا جو تم سے پہلی قوموں کا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا جائے گا آگے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر ہمارا ٹاپک یہاں تک جو تھا یہ پچھلی قوموں کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آگے بیان چینج ہوگا۔ الحمدللہ جی، یہ تھی ہماری مختصر تفسیر۔ اب الفاظ کی وضاحت اور لفظی ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور لقد، یقیناً، بے شک۔ اس کا معنی آپ البتہ تحقیق بھی کر سکتے ہیں، لیکن دو تاکیدی الفاظ اکٹھے آئے ہیں تو یہاں پہ ہم یقیناً یا بے شک کے معنی بھی کر سکتے ہیں۔ صرفنا، ہم نے طرح طرح سے بیان کر دیا۔ علم الصرف آپ پڑھ رہے ہیں، پھیرنے والا علم، یعنی ایک سیغے سے دوسرا سیغہ بدلنے والا، تو اس کو پھیرنا بھی کہتے ہیں۔ پھرنے کی جگہ مصرفن مفعل کے وزن پر ہے، مفعلون کی جگہ پر آ رہا ہے، اس کے وزن پر لوٹنے کی جگہ یا بچنے کا راستہ باب دعوت سے ہے۔ صرف ان سے اسم ظرف مکان ہے، ٹھیک ہے۔ صرفنا، ہم نے طرح طرح سے بیان کر دیا، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، للناسی، لوگوں کے لیے، من، سے، کلی، ہر ایک، مثل، مثال، وکانا، اور ہے، الانسان، انسانوں کی، یہ ضمہ جو لگی ہوئی ہے یعنی اس کی رفع حالت بتا رہی ہے کہ یہ فاعل ہے۔ انسان کرنے والا، کیا کرنے والا؟ اکثرا، زیادہ بڑھ کر، یا اکثرا جو ہے اسم تفضیل کے وزن پر آ رہا ہے، زیادہ بڑھ کر یا زیادہ کثرت سے، شیئن، ہر چیز سے، جدلن، جھگڑالو، جھگڑا کرنے والا، وما، اور نہیں، منع کیا، الناس، لوگوں کو، ان، یہ کہ یؤمنو، کہ وہ ایمان لائیں۔ ان جو ہے وہ فعل مضارع پر داخل ہے، یؤمنونا کو کیا کیا اس نے؟ ساکت کر دیا، آخر نون اعرابی گرا دیا، ان یؤمنو بنا دیا، جب جاء، آ گئی، ہم، ان کے پاس، الہدا، ہدایت، اور یستغفروا، وہ بخشش مانگیں، ربہم، اپنے پروردگار سے، یستغفروا فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، ربہم، اپنے پروردگار سے، الا، مگر، ان، یہ کہ، تأتیہم، تأتیہ، ان نے کیا کیا؟ نصب کر دی اس کی حالت، تأتیہ، پیش آئے ان پر، سنتو، رسم یا روش یا طریقہ، الاولین، پہلوں کا، او، یا، یأتیہ، آ موجود ہو یا آ جائے، ہم، ان پر، العذاب، عذاب، قبلاً، سامنے سے، قبلہ کہتے ہیں نا، سامنا جس طرف ہم رخ کرتے ہیں، فرنٹ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قبلاً، وما، اور نہیں، نرسلو، ہم بھیجتے، فعل مضارع کا جمع متکلم کا صیغہ ہے، نرسلو، ہم بھیجتے، اور ما نافیہ اس کے اوپر داخل ہے، المرسلین، پیغمبروں کو، مرسلین اسم فاعل ہے ہمارا، ٹھیک ہے، جمع کا صیغہ ہے، الا، مگر، مبشرین، خوشخبری دینے والے، یہ بھی اسم فاعل ہے، ومنذرین، اور ڈرانے والے، اس کی کسرہ آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ فاعل ہے، اگر یہ منذرین ہوتے، مبشرین ہوتے، یعنی زبر کے ساتھ ہوتے تو پھر یہ مفعول ہوتے۔ وَيُجَادِلُ، اور وہ جھگڑا کرتے ہیں، الذین، وہ لوگ جو، یجادل تو واحد کا صیغہ ہے، فعل مضارع کا، واحد مذکر غائب کا، لیکن آگے الذین جو آ رہی ہے، کفرو جو آ رہا ہے، یہ جمع کے صیغے ہیں، اس لیے ہم پیچھے معنی کریں گے، اور وہ جھگڑا کرتے ہیں، الذین، وہ لوگ جو، کفرو، کفر کیا انہوں نے، فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ، بالباطل، باطل کے ساتھ، یعنی جھوٹ کے ساتھ، لیدحضوا، تاکہ پھسلا دیں یا ڈگمگا دیں، تاکہ باطل کر دیں، ظاہر کر دیں، ہٹا دیں، ادحادن سے ہے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، بہ الحق،
युदहिदूना था, लाम ने क्या किया है, यहाँ से इसका नून ड्रॉप कर दिया। बिहिल हक़, इससे सच्ची बात को, वत्तखज़ू, व और इत्तखज़ू, ठहरा लिया उन्होंने, फेले माजी का सिगा है जमा मुज़क्कर गायब का, आयाती, आयात निशानियों को, आयात को, या मुतकल्लिम का है मेरी, ठीक है, या का माना है मेरी, मेरी आयात को, वमा और जिस चीज से उनज़िरू, फेले माजी है ये मजहूल का जमा मुज़क्कर गायब का सीगा, वो डराए गए या उनको डर सुनाया गया। इंजारुन से है उनज़िरू, और जिस चीज से वो डराए गए, हुज़ुवन मजाक, यानी क़यामत के बारे में और जहन्नम के बारे में, जिन चीज़ों अजाब के बारे में उनको डराया जा रहा था वो उन चीज़ों को मजाक उड़ाते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की भी शर सदर फरमाए। आज हम मोमिनों में भी कितने ही लोग ऐसे मौजूद हैं, कहते हैं जब क़यामत की बातें करते हैं तो मजाक में उड़ाते हैं, जन्नत में तो पूरे होंगी, जहन्नम में ये होगा, बड़ी आसानी से वहां की बातें तो करते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है, हम सबको हिदायत दे, क्योंकि वमन अज़लमु, वो और कौन बड़ा जालिम, इसम तफसील का सीगा है ज्यादा बड़ा जालिम, मिम्मन उस शख्स से जो ज़ुक्किरा याद दिलाया गया या समझाया गया या नसीहत की गई, भी आयाती, आयात यानी कलाम से, निशानियों से, रब्बिही उसके परवरदिगार की, फ़अरदा तो उसने मुंह फेर लिया, उसने एराज कर लिया, अनहा उससे, व नसिया और वो भूल गया, निस्यानुन से है फेले माजी का सीगा नसिया, और वो भूल गया, माँ जो कुछ, क़द्दमत आगे भेजा, यदाहू उसके दोनों हाथों ने, इन्ना बेशक हम, जअलना हमने डाल दिए, अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर, अकिन्नतन पर्दे, अकिन्ना कहते हैं पर्दे को, गिलाफ को, किनानुन की जमा है, अन ये के, यफ़क़हू फेले मुजारे है हमारा जमा मुज़क्कर का सीगा, और यफ़क़हूना था, अन ने क्या किया, उसको नून को ड्रॉप कर दिया है, अन यफ़क़हू ये कि वो समझे, हु उसको, वफ़ी और में, आज़ानिहिम उज़ुन उनकी जमा है आज़ान, कानों उनके कानों, वक़रन सकल है बोझ है या उन पर भारी बोझल हैं ये बातें, व इन और अगर तदउहुम आप बुलाएं उनको, दावत दें उनको, इला तरफ अलहुदा हिदायत के या सीधे रास्ते के, फलन बस हरगिज नहीं, यहतदू वो रास्ते पर आएंगे। लन दरफेल मुजारे है और नफ़ी करता है, नफ़ी की ताकीद करता है और मुसारे को मुस्तकबिल के साथ खास कर देता है। तो ये दोनों चीज़ें आप इसी वीक में आपने पढ़ी हैं। लन यहतदू और इसका नून ड्रॉप कर दिया, ठीक है, जमा का जो नून इराबी था उसको ड्रॉप कर दिया। हरगिज नहीं रास्ते पर आएंगे, इज़न उस वक़्त, अबदन कभी भी, वो रब्बुका और अपने आपका परवरदिगार, अल गफूर बख्शने वाला है, ज़ुर रहमा ज़ू वाला, रहमा रहमत वाला है, साहिबे रहमत है, लव अगर, युआखिज़ु वो पकड़ने लगे, वो मुआखज़ा करने लगे, हम उनका, बिमा उस पर जो, कसबू कमाया उन्होंने, फेले माजी का मुज़क्कर गायब का सीगा है, कसबू कमाया उन्होंने, लअज्जला अलबत्ता जल्द भेज दे, लहुम उनके लिए, अल अज़ाब एक अज़ाब, बल्कि उनके लिए, बल लहुम बल्कि उनके लिए, मौइदुन एक वक्त मुकर्रर है, तयशुदा या वादा किया गया, मौइद एक वक्त मुकर्रर है, लन यजिदू हरगिज ना पाएंगे, ये भी लन जो है ये दरफेल मुजारे दाखिल हुआ है और नफ़ी की ताकीद कर रहा है, मुस्तकबिल के साथ खास कर रहा है और नून ड्रॉप कर दिया। लन यजीदू हरगिज ना वो पाएंगे, मिन दूनिही सिवाय इसके या इसके अलावा, मौइलन कोई पनाहगाह, मौइलन कहते हैं लौटने की जगह को, जाए पनाह को, वालुन से है पनाह लेना, इससे इस्म ज़र्फ़ मकां है, ठीक है, मफ़इलन के वजन पर है मौइलन। वतिल का और ये, अलकुरा बस्तियां, अहलक ना हलाक किया हमने, हम इन्हें, लम्मा जब कभी, ज़लमू जुल्म किया उन्होंने, फेले माजी का जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, वजअलना और मुकर्रर किया हमने, बना दिया हमने, ठीक है, जालना के हम काफ़ी सारे माना जो हैं पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे हम दोनों माना कर सकते हैं, बना दिया हमने या मुकर्रर कर दिया हमने, ये भी फेले माजी का जमा मुतकल्लिम का सीगा है,
लिमहलिकिहिम, लिमहलिकी उनकी तबाही के लिए, उनकी हलाकत के लिए, मौइदन एक मुकर्रर वक्त। अल हफीज़ अल अमान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको हिफाजत में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये था इसका लफ्ज़ी तर्जुमा और उनकी अल्फाज की वजाहत। अभी नायात की तदबीक सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआनि लिन्नासि मिन कुल्लि मसल। मसल पे थोड़ा सा आपने रुकना है, मसल, ठीक है, थोड़ा सा तकरार, बस इतना नहीं कि आपने मसल ली या मसल ऐसे नहीं कहना, मसल, ये आपका स्टॉप होते होते दो लाम साकिन हो जाएंगे। वलक़द में काफ पुर पढ़ना है आपने, दाल पे कलकला करना है। सर रफ में स्वाद भी पुर है, रॉ भी पुर है, रा की तशदीद पे तकरार करना है थोड़ा सा। सर्रफना, ना को पूरा मुंह खोल के अदा कीजिए, 2 काउंट करने हैं। सर्रफना नहीं कहना, वरना ये जमा का सीगा हो जाएगा मुन्नस का, ठीक है। दोनों में आप चेंजिंग ज़का करें। सर्रफना अलिफ मदा के साथ, फी हाज़ल क़ुरआनी, हा नहीं है, हा है, ठीक है, पुर पढ़ना है इसको। क़ुरआन में कौफ भी पुर, रॉ भी पुर है। और लिन नासी में गुन्ने वाजिबा करते हुए अलिफ मदा अदा कीजिए। मिन कुल्ली में इख्फा हकीकी, मसल, मसल, थोड़ा सलाम पे तकरार के साथ इसका वक्फ कर देना है। वकानल इंसानु अक्सर शैइन जदला, कानल इंसानु में आपने लाम जो है लाम कमरिया को जाहिर करके पढ़ना है, पर इस पर कलकला नहीं करना। इंसान में इख्फा हकीकी है। और अक्सरा में काफ के ऊपर हमस करना है, रॉ भी पुर पढ़नी है। शई में या लीन अदा करनी है, इन में इख्फा हकीकी। और जदलन में आपने क्या किया, वक्फे इब्दाल। आज ही पढ़ा है आपने माशाल्लाह से, और आपको अब समझ पड़ गई है कि ये वक्फे इब्दाल है। वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआनि लिन्नासि मिन कुल्लि मसल, वकानल इंसानु अक्सर शैइन जदला। और हमने इस कुरान में लोगों के समझाने के लिए तरह तरह की मिसालें बयान फरमाई हैं, लेकिन इंसान सब चीज़ों से बढ़कर झगड़ालू है। देख लीजिए कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान को कह रहे हैं कि इंसान सख्त झगड़ालू है। और ये एक जगह नहीं, बहुत सारी जगहों पे ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया। कहीं पे फरमाया कि इंसान बहुत सरकश है, कहीं पर क्या और कहीं पर क्या। अल्लाह सुब्हानहू तआला जिस तरह की जो अल्फाज नापसंदीदा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबकी हिफाजत फरमाए। अगली आयत देखिएगा। वमा मनअन्नास अन युमिनू इज़ जाअहुमुल हुदा, इज़ जाअहुमुल हुदा वयस्तग़फिरू रब्बहुम इल्ला अन तअतियहुम सुन्नतुल अव्वलीन औ यअतियहुमुल अज़ाबु क़ुबुला। वमा मनअन्नास पे नून पे आपने गुन्ना वाजिबा करना है। अन युमिनू में इदगाम मअल गुन्ना है, 2 काउंट करने हैं। यु में आपने थोड़ा सा झटका देना है। नू पे वाव मदा के ऊपर मद्दे मुनफसिल जायज हो रही है, और जा पे मद्दे मुत्तसिल वाजिब। दोनों में आपने फ़र्क क्या करना है, मुनफसिल जायज यानी फासले वाली है तो यहाँ पे आपने 3 या 4 काउंट करने हैं, और जा में मद्दे मुत्तसिल इधर आपने 5 काउंट करने हैं। यस्तग़फिरू में गैन को आपने पुर पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद रब्बहुम में आपने रॉ मुरक्कक है, पुर पढ़ना है। हुम में इजहार शफ़ी, इल्ला में भी मद्दे मुनफसिल जायज है। तअतियहुम में नून साकिन का कायदा इख्फा हकीकी करना है, और तअतियहुम में मीम साकिन का कायदा इजहार शफ़ी। आगे अव्वलीन में आप कहते वक्त वाव के ऊपर होंठ गोल कीजिए। अव्वलीना, अव्वलीना, औ यअतियहुम में भी होंठ गोल करने हैं। और आगे आज़ाबा को नरमी से पढ़ना है। क़ुबुलन में आपने क़ाफ को पुर पढ़ना है। दोनों के ऊपर जमा है, पेश है, होंठों को गोल करके अदा करें। वमा मनअन्नास अन युमिनू इज़ जाअहुमुल हुदा वयस्तग़फिरू रब्बहुम
وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو ان کو کس چیز نے منع کیا کہ ایمان لائیں اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگیں، بجز اس کے کہ اس بات کے منتظر ہوں کہ انہیں بھی پہلوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب سامنے موجود ہو۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ وَمَا نُرْسِلُ میں ہونٹ کھول کر کے ادا کیجئے پیش کو، اور را آپ نے پر پڑھنی ہے۔ آگے مرسلین میں بھی را مفخم ہے، الا نہیں ہے، الا ہے، الف مد ادا کرنا ہے۔ اسی طرح سے منذرین میں ہمارے پاس نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ میں آپ نے ذینا کے تحت دال پہ نرمی رکھنی ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ کفروا دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ادا کیجئے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ اور بالباطلی میں طا کو پور پڑھنا ہے کسرہ کے ساتھ، باطلی باطلی، تیلی نہیں کہنا ہے، تیلی، ٹھیک ہے، تھوڑا سا آپ نے سائڈوں سے زبان کو اٹھانا ہے۔ اسی طرح سے لیدحضوا میں دال کے اوپر آپ نے قلقلہ کرنا ہے ہا وسط حلق سے، اور ضاد کو بھی پور پڑھتے ہوئے دونوں ہونٹوں کو گول کیجیے اور آگے واو مدہ ادا کرنا ہے۔ آگے وہ تخا ہے، تا کو باریک رکھنا ہے، خو کو پور پڑھنا ہے، و تخو و توخو نہیں کہنا آپ نے، ٹھیک ہے۔ وَاتَّخَذُوا مد منفصل جائز ادا کریں گے۔ آگے آیاتی، تینوں کو لمبا کھینچنا ہے 2 حرکتوں کے برابر۔ آگے وما انذروا میں بھی مد منفصل جائز ہے اور اخفا حقیقی کرنا ہے، انذروا پہ حضوًا میں وہی وقفے ابدال کریں گے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ اور نہیں بھیجتے ہم پیغمبروں کو صرف اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں، اور جو کافر ہیں وہ باطل کی صنعت سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو پھسلا دیں، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے ہنسی بنا لیا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ۔ ومن اظلم نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی کرنا ہے، اظلم میں ضا کو پر پڑھنا ہے، ممن میں غنہ واجب ادا کرتے ہوئے نون ساکن کا قاعدہ ہم نے اخفا حقیقی کرنا ہے۔ آگے بی آیاتی میں دونوں فتح قائمہ ہیں، آپ نے اس کو پورا کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کے برابر کرنا ہے، آپ نے ادا کرنا ہے۔ فاعرض وسط حلق سے عین ادا کرتے ہوئے را کو مفخم ہے پر پڑھنا ہے، عنہا میں بھی اظہار حلقی کرنا ہے، اور آگے قدمت میں تا پر ہمس کرنا ہے، آخری ہا کو لازم ادا کیجیے گا، یدا، ٹھیک ہے، یہ آخر پہ ہا کی ساؤنڈ آنی چاہیے۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا۔ اِنَّا میں غنہ واجبہ اور الف مدہ ادا کریں گے، جعلنا میں بھی الف مدہ، علی قلوبہم میں قوف کو پر پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس کو قلوبہم پڑھیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا معنی کچھ پتہ؟ پھر قلب، شاباش، قلب کا باریک جو ہو جائے گا، قلوب ہو جائے گا تو وہ کتے ہو جائیں گے۔ یہاں پہ ذکر ہے کہ ان کے دلوں، ٹھیک ہے، ان کے دلوں۔ اکنتن میں آپ نے غنہ واجبہ کرنا ہے، تن میں ہمارا اظہار حلقی ہے، اور ان یفقہوہ میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام اور غنہ کرنا ہے، قوف کو آپ نے پر پڑھنا ہے، ہو میں وہ مدہ، اور وفی آذانہم میں مد منفصل جائز، ہم میں اظہار شفی، وقرن میں
قوف کے اوپر آپ نے قلقلہ کرنا ہے، قوف کو پر بھی پڑھنا ہے، اور رن میں ہمارا وقف ابدال ہو جائے گا. وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. وَإِن تَدْعُ میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار اخفا حقیقی کریں گے، اور تدعوہم میں قلقلہ کریں گے. ہم میں اظہار شفی ہے، آگے ہمارے پاس فلن یہتدوا میں ادغام الغنہ ہے، اور آگے دو میں مد منفصل جائز. اذن میں تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی، اور آخر پر وقف ابدال کریں گے. اب آیت مکمل سن لیجیے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کو اس کے پروردگار کے کلام سے سمجھایا گیا اور تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا، اور جو اعمال وہ آگے کر چکا ہے اس کو بھول گیا. ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے. استغفر اللہ العظیم. یہ اپنے گناہوں کا نظر نہ آنا بھی، یہ بھی اللہ کی طرف سے پردے ڈال دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے عذاب مقرر کر دیا جاتا ہے. استغفر اللہ العظیم. اپنی غلطیوں کا نظر آنا بھی اللہ کی خاص رحمت ہے. الحمدللہ اگر انسان گناہ کرے اور دل میں روشن ہو جائے، اس کے کانوں کو اللہ تعالیٰ کھول دے کہ کسی کے ذریعے سے اس کو سنائی دے کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے. کسی کا آپ کو آپ کی غلطی ظاہر کرنا بتانا بھی، یہ بھی اس کی نیکی ہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے خاص انعام ہے کہ اللہ کسی کی زبان سے آپ کی کوئی غلطی کوئی کوتاہی آپ کو بتاتا ہے. تو ہمیں آگے سے یہ نہیں کہ جیسے اس شخص کا ذکر ہے کہ جو کر کے غلطی اور پھر آگے سے جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج دیا، پھر دلوں پہ مہر پڑ گئی، دلوں پہ پردے پڑ گئے، پھر وہ اقرار بھی نہیں کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی شرح صدر مانگتے ہیں اور اللہ کا خاص شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ ہدایت نصیب ہونا بھی رب کا کتنا بڑا انعام ہے. ہمیں یہ آیات بتا رہی ہیں. الحمدللہ الحمدللہ صد الحمدللہ. اللہ تیرا جتنا شکر ادا کریں ہمیں ثابت قدمی عطا فرما پروردگار. تیرا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ تو نے اپنی ہدایت کے راستے کے لیے چنا، اپنا علم عطا کیا. ہماری کوتاہیوں غلطیوں اور ہمارے جو جتنے باطلہ گناہ تھے ان کی نشاندہی جو ہے وہ ہمارے سینوں میں روشن کر دی اور ہمیں استغفار کی توفیق عطا فرما دی. الحمدللہ. آگے آئے دیکھیے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا. وَرَبُّكَ میں را کا مفخم ہے، پر پڑھنا ہے. غفور میں بھی را پر پڑھنا ہے. غائن کی آواز آپ نے نکالنی ہے ادنا حلق سے، ٹھیک ہے. حلق کا جو اوپر والا سب سے پہلا پورشن ہے وہاں سے غفور غفور پر پڑھنا ہے اس کو. ذو الرحمہ میں زال کے اوپر نرمی رہے گی، را کو آپ نے پر پڑھنا ہے. اور رحمہ دونوں ہا میں فرق کرنا ہے. تائے مربوطہ پہ جو آپ وقف کر رہے ہیں یہ ہا ہے جو اکسے حلق سے سینے کی جانب سے نکلے گا موٹا یعنی پر آواز سے، لیکن روح میں ہا وسط حلق سے باریک نکلے گا. آگے لو یؤاخذ میں واولین ہے اور خو کو بھی آپ نے پر پڑھنا ہے. ہم بما میں اخفاء شفی کریں گے، میم ساکن کا قاعدہ. کسبو میں دونوں ہون کول کرتے ہوئے واو مد ادا کیجیے. لعجل لعجل عین وسط حلق سے ادا کریں گے، جیم پہ تشدید ادا کریں گے، سختی سے پڑھنا ہے. لہم العذاب میں مدارس وقفی کریں گے. ہم وقف کر رہے ہیں یہاں پہ، وقف بالاسکان کریں گے، ٹھیک ہے. حرکت موجود ہے لیکن ہم اس حرکت کو گرا رہے ہیں تو یہاں پہ وقف بالاسکان ہوگا. بل لہم میں دو لام ہیں، ان کا ادغام کر دیجیے. آگے میم بھی میم کے ساتھ دونوں ادغام میں شفی ہو جائیں گے. موعدل میں اور لئی میں دونوں جگہوں پہ ایک میں ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے، تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، اور دوسری جگہ ادغام مع الغنہ کریں گے. لن یجدو اس کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. آگے بھی دونوں ہی میں اخفاء حقیقی ہے، نون ساکن کا قاعدہ.
اور دونی ہی میں مد صلہ صغرا ہے ہماری، اس کو صرف 2 کاؤنٹ کرنا ہے، موئلہ میں وقف ابدال کریں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ اور تمہارا پروردگار، آپ کا پروردگار بخشنے والا صاحب رحمت ہے، اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑنے لگے تو ان پر جھٹ عذاب بھیج دے، مگر ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ اس کے عذاب سے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے، یعنی جب رب کا عذاب آ گیا تو پھر اس کے بعد کوئی مہلت نہیں ملنی۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا۔ القرآن میں قاف کو پر پڑھنا ہے، را کے اوپر آپ نے ہماری مد منفصل جائز ہے، 3-4 کاؤنٹ کرنا ہے، 3 حرکتوں برابر یا 4 حرکتوں برابر لازم کھینچ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ اہلکنا میں کاف کے اوپر ہمس کریں گے، اہلکنا ہم نہیں ہے، نون کے اوپر فتح قائمہ ہے، انڈر لائن کر لیجیے اس کو کیونکہ یہاں پہ آپ غلطی کر جاتے ہیں، فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، ہم میں اظہار شفی ہے، لما نہیں ہے، لما ہے، یہاں پہ الف مدہ ہے، اس کو بھی انڈر لائن کر لیجیے، یہ بھی آپ سکپ کر جاتے ہیں، میم کے اوپر غنہ واجب اور آگے الف مدہ، آگے ظلموں میں ذا کو پور پڑھیں گے، سیٹی کی آواز نہیں آئے گی نرمی سے، اور منہ میں دونوں ہونٹ گول کرتے ہوئے 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ اسی طرح وجعلنا کا الف بھی جو ہے اس کو بھی انڈر لائن کر لیجئے، اس کو بھی آپ وجعلنا پڑھتے ہیں جو کہ جمع مؤنث بن جاتا ہے، تو یہ متکلم کے لیے ٹھیک ہے، الف مد ادا کرنا۔ اسی طرح لمہلکہم میں 2 میم اکٹھے ہو رہے ہیں، ادغام شفی کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، موعدہ میں وقف ابدال کر لیں گے ہم۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا۔ اور یہ بستیاں جو ویران پڑی ہیں جب انہوں نے کفر سے ظلم کیا تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا اور ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آیات مختصر تھیں ہماری آج کی، مکمل ہوتی ہیں لیکن ان آیات میں بہت بڑا سبق ہے، پچھلی قوموں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے تاکیدی الفاظ بیان کر رہے ہیں کہ اور کیا کرے۔ ایک ماں جب بچے کو نصیحت کرتی ہے تو کہتی ہے میں نے اتنی بار سمجھایا ہے لوگوں کے بارے میں ذکر کر کے یا مثالوں یا کسی طرح سے بھی، تو ماں کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ یہی کہتی کہ اب اس کے بعد ماروں گی، اس کے بعد میں آپ کو پنشمنٹ دوں گی، اس کے بعد میں روکوں گی نہیں بلکہ آپ کو سزا دوں گی، تو سدھر جاؤ ورنہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، میں روکوں گی نہیں ہاتھ۔ یہ ایک ماں کی نصیحتیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ قرآن ہے، ہر قاری قرآن کے لیے ایک بہترین نصیحت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرمانے کہ اتنی بار پیچھے ہم نے نصیحتیں کر دی ہیں، نصیحتیں بھی اور مثالیں بھی دے دے کر اور واعظ کے ذریعے بھی اور کھول کر ہر لفظ واضح واضح بتا دیا، اس کے بعد بھی اور پھر جن قوموں کو غرق کیا، ہلاک کیا، کیونکہ اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے جب موت کا پروانہ آ جائے اور عذاب کا وقت آ جائے، پھر کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شرح صدر کی اور ہدایت کی دعا مانگتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔